اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ محمد کا رکوع نمبر 2 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 6، اس کی آج تفسیر میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ ترجمہ گرامر ہوگی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس سے پہلے رکوع میں جہاد کا بیان تھا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب میدان جنگ میں کافروں سے ملو تو گردنوں پہ وار کرو۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنَّمَا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ، پھر جب خوب خون ریزی ہو جائے، کافر کا زور، دشمن کا زور ٹوٹ جائے، تو اس کے بعد پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑو۔ آگے فرمایا تھا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار کو ڈال دے۔ تو یہ جنگ ہتھیار ڈالنے میں نے بتایا تھا کہ جنگ ختم ہو جائے، یعنی ان کو شکست ہو جائے، تو یہ بھی ہے۔ اور لیکن اس میں تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کافر اگر تسلیم کر لے، یعنی جنگ سے رک جائے اور جنگ بندی کر لے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اسلامی حکومت قبول ہے یا ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، تو وہ بھی حتی تضع الحرب اوزارہا میں داخل ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اس سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال جہاد کا بیان تھا اور اللہ نے شہادت کی فضیلت بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلے دھمکی تھی کہ جن لوگوں نے اے نبی آپ کو مکہ سے نکالا، ان سے پہلے مکہ والوں سے بھی زیادہ طاقتور بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دی، ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو جہاد کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی فضیلت اللہ بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو کہاں؟ جنات، جنت میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ مزے اڑاتے ہیں اور کھاتے ہیں ایسے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ کافر ایسے کھاتا ہے جیسے چوپایا کھاتا ہے؟ کافر تو سوٹ ٹائی میں، میز کرسی پہ اور بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھاتا ہے، جانوروں کی طرح تو نہیں کھاتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب کھاتا ہے نا، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کھلانے والا کون ہے، ان نباتات کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارشیں کون برسا رہا ہے، کون ہے جو ہم پر یہ احسان کر رہا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی، اس کو کھانے سے غرض ہوتی۔ تو ایسے ہی کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون ہے جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی، کون ہے جو زمین کے سینے کو پھاڑ کر گھٹلی کو تناور درخت بناتا ہے، کون ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ماں کی چھاتیوں میں سود کے چشمے جاری کر دیے اور ماں کے دل میں ہماری ایسی محبت ڈال دی کہ کتنے سال تک وہ ہمیں پالتی، کون ہے جس نے یہ پہاڑ بنائے، یہ کہکشائیں بنائیں اور یہ نظام بنایا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ ترقی کو تمتع کہتے ہیں، دنیا میں لطف اندوزی، مزے اڑانا، وہ مزے اڑانا جس کو ترقی کہا گیا ہے آج کل۔ ترقی کا آج کی زمان میں مطلب کیا ہے کہ جو قوم زیادہ مزے اڑاتی ہے تو اس کو ترقی سمجھا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے جیسے چوپایوں جیسی ان کی زندگی ہے، تو ان کو بھی کوئی حساب و کتاب کا خوف نہیں ہوتا اور خدا کو وہ بھی نہیں مانتے، یعنی اس سینس میں کہ اس پہ تحقیق کہ کون کھلا رہا ہے کون پلا رہا ہے، ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے نا، لیکن ان کے اندر تو صلاحیت ہے۔ اس لیے یہاں تو اللہ نے فرمایا ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے، ایک جگہ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی حیثیت اور ان کی انٹرٹینمنٹ کی حیثیت جو اللہ جن کی ڈکشنری میں نہیں ہے، جن کی لغت میں اللہ نہیں۔ فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کی ابھی کی عیش و عشرت کو دیکھ کے حسرت کی رالیں مت ٹپکائے۔ آج ہمارا نوجوان جب دیکھتا ہے نا مغربی دنیا کی عیش تو رالیں ٹپکاتا ہے، اصل کامیاب تو یہ قومیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہوتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ نہ ہوتی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، جب میں سمجھ رہا تھا شاید یہ آیت پچھلے رکوع میں، یہ تو اس رکوع میں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو طاقت میں آپ کی بستی سے زیادہ سخت تھیں، التی اخرجت کا، جس بستی نے آپ کو نکالا، یعنی بستی والوں نے آپ کو نکالا۔ بستی سے مراد بستی والے مراد ہیں، بستی تو کسی کو نہیں نکالتی، تو مکہ والے مراد ہیں۔ تو جن مکہ والوں نے آپ کو نکالا، ان سے پہلے کتنے ہی لوگ ایسے، قومیں ایسی گزری ہیں جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھیں۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، پس کوئی ان کی مدد والا نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، اللہ ایک مثال دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسے جو اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح دلیل پر مبنی راستے پر ہوں،
یعنی ایک ایسی دلیل جو رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو وہ تو بالکل 100% وہ سیدھے راستے پر ہوگا. آفامن، بھلا وہ شخص، کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، یعنی دلیل سے ثابت شدہ راستے پر ہو، اسلام پر ہو، کا من، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اتنا گمراہ ہو کہ وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہو. دیکھیں ایک بھٹکا وہ ہوتا ہے جس کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا، وہ اس لیے وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے. اس کے بارے میں امکان ہے کہ واپس آ جائے گا جب اس کو، کیونکہ اس کو وہ کنفرم نہیں ہے اس کو کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، لہذا وہ ڈرتے ڈرتے چل رہا ہے اور ہر ایک سے پوچھتا جائے گا بھائی کہیں مجھے بتاؤ یہ میں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا. لیکن ایک آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہو، الٹی سمت میں جا رہا ہو، اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دے، اس کی گمراہی کی کیسی بڑی مثال ہو. تو غیر مسلم لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کو صحیح سمجھتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کو صحیح سمجھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کو صحیح سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا نیک آدمی جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے عمل کو اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہو، مزین کر دیا گیا ہو، اس برے کو ٹھیک نہیں بلکہ بہتر سمجھ کے کر رہا ہو. یہ لوگ برے عمل کو صرف ٹھیک نہیں سمجھتے بلکہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، اور اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، اپنی خواہشات پہ اچھائی کا لیبل لگا دیا. بالکل آج کی مثال ہے یہ کافر کی مثال بالکل ایسے ہی. زنا کرتے ہیں، گرل فرینڈ، شراب، ہومو سیکسولیٹی، ان سب چیزیں میں اصل میں ان کی خواہشات ہیں، لیکن اس پہ ایک لیبل لگا دیا ہے خوشنمائی کا، اچھائی کا، اور پھر اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وہ اور ایک وہ شخص ہے جو ہدایت ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے، اللہ اس کو بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا، اور وہ اس راستے پر چل. دونوں کہاں سے برابر ہو سکتے؟ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی مسلمانوں کو کافروں سے کمپیئر نہ کیا کرو. آج کافروں کی چند خوبیاں دیکھ کے ہم نے انہی کے گن گانے شروع کر دیے. اصل مسلم تو وہ ہیں، اصل تو وہ ہیں. بھائی اصل وہ ہوتے تو اللہ ان کی یہ مثالیں کیوں بیان کر رہا ہوتا؟ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا ہم نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے. کیونکہ پہلے بتایا نا کہ کافر لوگ دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں، آخرت میں مسلمانوں کے مزے ہوں گے. تو اللہ وہ کیسے مزے ہوں گے؟ اللہ نے بتایا کہ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیا مثال ہے اس کی؟ یعنی ظاہر ہے پوری جنت تو اس دنیا میں نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی اگزامپل ہی بیان کی جا سکتی ہے. فرمایا اس کی مثال ایسے، اس کی صفت ایسے ہے، فیہا یعنی اس کی کیفیت ایسی ہے. اس لیے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے جنت کی کیفیت یہ ہے، یعنی تم اپنے دماغ میں اس کا تصور لانا چاہتے ہو، اس کی کیفیت لانا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ فیہا انہار، کہ اس میں نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسین، جو پانی کبھی تبدیل نہیں ہو. پانی کھڑے کھڑے اس کا ذائقہ، رنگ، مزہ سب چینج ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ فریش رہے گا، تازہ رہے گا، بہتا ہوا پانی. وانہار من لبن، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ چینج نہیں ہو. یہ مثال مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میں الحمدللہ تازہ دودھ میں نے بہت پیا ہے، پینے کا عادی ہوں. آپ جانور کے تھن سے دودھ نکالیں یا بکری سے آپ دودھ نکال کے فوراً پی جائیں، دمبی کا دودھ آپ پیئیں فوراً، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ اگر دمبی کا دودھ ہوگا نا، تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایک ہیک سی آنا شروع ہو جائے گی، اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. دودھ کا ذائقہ بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا بہت تیزی سے حملہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے مثال دی ہے تازہ دودھ کی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تازہ دودھ تازہ ہی ہوتا ہے، یعنی جو فریش ملک ہے نا، فریش ملک یہ نہیں جو آپ کو ڈبوں میں مل رہا ہے، وہ فریش نہیں ہوتا، کمپنی نے اس کو فریش کہا ہوتا ہے. تازہ دودھ ہوتا ہے بکری کے یا جانور کے تھنوں سے نکالا اور اسی وقت آپ اس کو پیجیے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث میں ثابت ہے کہ حلب الشاہ شاتا، کہ کسی نے دودھ بکری سے دودھ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اونٹنی سے دودھ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کیا، تو بہت فریش ہوتا ہے، ورنہ دودھ میں بہت تیزی سے اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وانہار من لبن، دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، یعنی بالکل فریش ہوگا وہ. وانہار من خمر، اور نہریں ہوں گی شراب کی. دیکھیں یہ بھی ایک ایک نہر نہیں بلکہ نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں، شراب کی بھی نہریں. لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت، لذیذ نہیں کہا بلکہ لذت کہا. لذت کہتے ہیں یعنی لذیذ کوئی چیز ہوگی تو اس کے اندر لذت ہوگی. تو شراب لذت نہیں ہوتی، لذیذ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو مبالغتاً لذت کہا. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں زید عدل ہے، حالانکہ عدل نہیں ہوتا، عادل ہوتا ہے، لیکن عدل کا مطلب سراپا عدل ہے. عدل کا نام ہی زید ہے. جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں وہ تو مجسمہ سخاوت ہے،
وہ تو بہادری ہے، بہادری نام ہی اسی شخص کا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا اتنی لذیذ شراب ہوگی کہ لذیذ نہیں بلکہ عین لذت ہے، سراپا لذت ہوگی وہ شراب۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی، مصفا صاف شہد۔ شہد کے ساتھ صاف کا لفظ اس لیے لگایا کہ شہد کو صاف کرنا خود ایک پروسیس ہے بڑا، میں نے تو کہ شہد بہت نکالا ہے چھتوں سے، ایک زمانے میں میرا بہت کاروبار بھی رہا ہے یہ، تو مجھے پتا ہے شہد صاف کرنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ شہد میں موم اور مکھیاں بہت شامل ہوتی ہیں، جب آپ توڑتے ہیں بعض دفعہ مٹی بھی آ جاتی ہے، تو میں لوگوں سے رابطہ کرتا تھا یار شہد صاف کرنے کی کوئی مشین بتاؤ جو چھتے سے شہد کو نکال دے، تو جب لوگ ہاتھوں سے شہد نکالتے ہیں ان کا پسینہ آ جاتا ہے بعض دفعہ، اس میں بہت کچھ مسائل ہوتے ہیں اس میں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عسل مصفا، ایسا شہد جو صاف ستھرا ہوگا، پہلے سے اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا، اس میں کانٹے اور موم اور مکھیاں اور لوگوں کا پسینہ اور گرد و غبار شامل نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، یہ تو ایک مثال دی اللہ نے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے معافی، یعنی ان سے جو دنیا میں خطائیں ہوئی ہوں گی اللہ نے وہ معاف کر دی ہوں گی، یہ ایک بہت بڑی لذت ہوگی ان کی۔ آج ہمیں دنیا میں اس لذت کا پوری طرح احساس نہیں ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا، جو جنت سے زیادہ اللہ کو ویلیو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ ہم سے خوش ہے، تو وہ تو اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہے جنت کی نعمت تو سب میرے سر پر میسر ہو اے کاش دیدار تیرا، ایک شاعر کا شعر ہے، اللہ جنت کی ساری نعمتیں میرے سر پر لیکن مجھے سب سے زیادہ خواہش ہے تیرے دیدار کی۔ تو جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کر حدیث میں آتا ہے کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ اللہ ان سے اعلان کر دے گا میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے ناراض نہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا نا جب اللہ کہے جو تم سے غلطی، کیونکہ بار بار جنتی کو احساس ہوگا بھائی ہم سے کچھ غلطیاں بھی تو ہوئی ہیں، کہ ایسا نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوگا کہ میں نے تو یہ بول دیا تھا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ میں بیمار نہیں تھا، ٹھیک ہے ان کا مطلب کچھ اور تھا۔ تو جنتیوں کو سب سے بڑا یہ غم ہوگا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، رب کی طرف سے مغفرت، بھائی جو ہو گیا بھول جاؤ اس کو، سب معاف کر دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، دیکھو ایک وہ شخص ہے جو جنت کی نعمتوں میں ہے، دوسرا وہ ہے من ہوا خالد فی النار جو آگ میں پڑا ہوا ہوگا۔ وہی بات ہے نا، قرآن یا تو اس انتہا کو بیان کرتا ہے یا اس انتہا کو، تاکہ اس طرف جانے کی کوشش کرو اور ادھر سے بچو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو جنت میں مزے اڑائے گا، اللہ کی رضا بھی مل گئی اس کو، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہر طرح کے پھل، اور دوسرا وہ جو ہمیشہ پڑا رہے اس آگ میں، اور کیا اس کو سزا مل رہی ہو، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جا رہا ہو، فقطع امعاءهم، جو اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالے، گلا ڈالے اس کی آنتوں کو۔ مطلب یہی ہے کہ تم ان کافروں کے مزوں کو دیکھ کر، ان کی ترقیوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں مت جاؤ۔ تمہاری مثال اگر تم نیک اعمال کرتے ہو، اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہو، تو تمہاری اعمال جنتیوں کی سی ہے، تمہاری مثال جنتیوں کی سی ہے۔ اور جو کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتا، اس کے کھانے پینے کو مت دیکھو، یہ تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں عیاشی، جتنا اللہ نے ان کو دماغ دیا اس حساب سے وہ بھی اپنی زندگی کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو کافر نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا، اس نے زیادہ کر لیا، جانوروں نے کم کر لیا، لیکن دونوں میں قدر مشترک ہے ایک چیز، نہ جانور کا کوئی مقصد ہے اور نہ کافر کا کوئی مقصد، بس انجوائے کرنا ہی، عیش کرنا، اور جو کھلانے پلانے والا ہے مالک اس کو بھول جانا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرا وہ ہے جو ہمیشہ پڑا رہے گا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آپ نصیحت کی باتیں کرتے تو منافقین بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور ابتدائی دنوں میں مدینہ میں نازل ہوئی، تو منافقوں سے مسلمانوں کا واسطہ پڑنا شروع۔ مکہ میں ایسا نہیں تھا، مکہ میں سارے مخلص لوگ تھے جو آپ کے پاس آ کے بیٹھا کرتے، تو کافر یا مخلص۔ اب کچھ بدبخت ایسے تھے جو تھے تو کافر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے، یہ آیتیں آپ سے سنتے، نصیحت سنتے، باہر آ کے مذاق اڑایا کرتے۔ یہ ان بدبختوں سے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، میرے سامنے کچھ ہے، باہر جا کے کچھ ہے، کیونکہ فتوحات شروع ہو گئی تھی، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اہل مدینہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، سردار بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو منافقوں کو اندازہ ہو گیا بھئی یہاں تو اس مسلمانوں کا سکہ چلے گا، تو وہ پینترے بدلتے تھے۔ تو اللہ نے ان منافقوں کا راز فاش کیا اس آیت میں کہ یہ بدبخت آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور ایسے شو کرتے ہیں جیسے بہت غور سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، باہر جا کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا کہا ہے بھائی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات چل رہی تھی، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی جا کے بیٹھتے ہیں، ہمیں سننا اننا نہیں ہوتا، کوئی معاذ اللہ سننے کی باتیں نہیں ہے، یہ تو اب ایسے ہی ہے۔ نبی کے سامنے نہیں کہتے، جو دوسرے مسلمان ہیں، اہل علم ہیں،
ان کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا کہا ہے، یعنی ایک تمسخر کے طور پر کہ ہم تو بس بعض لوگوں کے سامنے تو اپنا راز فاش کر بھی دیا کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی سننے کا شوق نہیں ہے، لیکن جب بڑی محفل میں جاتے ہیں تو بڑے آداب سے اور تمیز سے آ کے بیٹھتے. تو اس کی اللہ نے ان کی اس بات کا نبی سے تذکرہ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، یعنی ظاہراً کان لگا کے سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنفا ابھی. اس آیت کا ایک تو یہ مطلب ہے جو میں نے بتایا، دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یستمع الیک، غور سے سنتے ہیں لیکن باہر آ کے اہل علم سے اس کی تشریح پوچھتے ہیں. اہل علم کا تذکرہ اس لیے کہ بھئی حالانکہ نبی کی بات بہت آسان ہوتی ہے لیکن اہل علم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہا ہے بھئی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا. تو اہل علم سے پوچھنا اس کی علامت کہ بھئی اس کی تشریح اتنی مشکل ہے، یہ باتیں مینٹل لیول سے اتنی اوپر کی ہیں کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید تم ہمیں سمجھا دو. تو اس سے نبی کا مذاق اڑانا مقصد ہوتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا ہماری کھوپڑی سے اوپر کی ہے، کیونکہ نبی جہاد کی بات کرتے تھے، نبی مردوں کے زندہ ہونے کی بات کرتے، تو وہ کہتے بھائی یہ ہماری چیز ایکسپلین کرو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بھی مطلب اس آیت کا ہے جو بیان کیا گیا ہے. تو دونوں مطلب ہیں. بعض دفعہ قرآن کی ایک آیت کے کئی مطلب نکلتے ہیں تو اللہ نے اس میں لچک رکھی ہوتی ہے، جس کا جو ذوق ہوتا ہے پھر اس حساب سے وہ مطلب اس کا لیتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو دھیان سے آپ کی بات سنتے ہیں، اذا خرجوا، لیکن دھیان سے سننے کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا، مذاق اڑانا ہوتا ہے، شو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جیسے بہت دھیان سے، یعنی ہم آپ کے بڑے فرما بردار ہیں. اور حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، ان صحابہ سے پوچھتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، ان سے کیا پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے، یعنی ہم نے تو اتنا دھیان سے سنا پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مینٹل لیول سے معاذ اللہ اوپر کی باتیں اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ سننے کے قابل نہیں ہے باتیں معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اتنی مبارک محفل میں بھی چونکہ سننے اور سمجھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے، مذاق اڑانے کی نیت سے بیٹھتے ہیں، تو ان کے دل پر مہر لگ گئی. تو اب یہ نبی کا قصور نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ان کے دلوں پر مہر ہے اس کا سبب کہ اتنی واضح نصیحت کی باتیں بھی اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. فرمایا واتبعوا اهواءهم، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے بھی اپنی خواہشات کی اتباع کی جو کافر کر، لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے مگر اصل میں اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں. والذین اهتدوا، اللہ فرماتے ہیں اس کے برخلاف صحابہ کرام ہیں جن کو ہدایت مل گئی. والذین اهتدوا، اور وہ لوگ جن کو ہدایت مل گئی ہے، زادہم ہدا، وہ جب نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. یعنی ایک ہی ہدایت ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، ایک ہی جیسی باتیں ہیں، ایک کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے اس کے دلوں پر مہر لگ رہی ہے، اور ایک کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے، یہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہم بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں. ایک ہی کلام ہے بھائی، کچھ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی گمراہی بڑھ رہی ہے، اور کچھ کو ہدایت مل رہی ہے اور ان کی ہدایت بڑھ رہی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ کتاب کو پڑھتے ہیں. اگر آپ تنقید برائے تنقید ہی ہے، آپ کے دماغ میں ہی نیگیٹیوٹی ہے، تو آپ کو ہر شخص میں پھر برائی ہی نظر آئے گی. جیسے آج کے بعض اسکالر ہیں، ان کے دماغ میں ہی گوبر بھرا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جب دماغ میں گوبر ہو تو اس کو ہر جگہ بدبو ہی آئے گی. تو نیوٹرل ہو کے تحقیق جو شخص کرے گا قرآن کی اور اسلام کی، وہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا قائل ہو جائے. لیکن کوئی نیوٹرل ہو کے نہیں کرے گا، اس کے دماغ میں ہی بدبو بھری ہوئی ہے، تو بھائی جس کے دماغ میں بدبو ہو یا ناک میں بدبو گھسی ہوئی ہو تو ہزاروں خوشبوئیں بھی اس کے پاس سے گزریں گی، وہ خوشبو محسوس نہیں ہوگی. فرمایا والذین اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہیں یعنی جو صحابہ جو مومن ہیں، منافق نہیں ہیں، زادہم ہدا، اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا نبی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد. وآتاہم تقواہم، اور ان کے حصے کا تقوی اللہ نے ان کو عطا کر دیا، یعنی جس کو جتنا تقوی ملنا تھا اللہ نے اس کو اور زیادہ وہ عطا کر دیا، اور پرہیزگار بن کے نکلتے ہیں نبی کی محفل سے. اللہ بھی ان منافقوں کو دھمکی دیتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو سیدھے راستے پہ نہیں آتے، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فقد ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ اچانک آ جائے پھر تمہیں ہدایت ملے، تو اس وقت ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں. فقد جاء اشراطها، فرمایا اگر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئی. دیکھیں قیامت کی علامتیں 3 قسم کی ہیں. کچھ علامتیں جو بالکل ابتدا میں، جیسے نبی کی نبوت کا ظاہر ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے آخری نبی کا ظاہر ہونا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے ملا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے۔ بھائی 1400 سال جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت ہے اس کے حساب سے 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں اگر ماضی کے ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے۔ پہلے زمانے میں تو عمریں اتنی لمبی ہوتی، نوح علیہ السلام کی اکیلے کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، 950 سال تو آپ کی تبلیغ میں لگے ہیں خالی صرف۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 1500 سال کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی آنے والی ہے، تو ان کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا، تو آخری نبی آ چکے ہیں، اب اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور انشقاق قمر کہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ قرب قیامت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ تبھی 27ویں پارے میں ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قیامت قریب آ چکی اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ تو علماء نے علامات جو بیان کی، ایک وہ جو نبی کے دور میں، ایک وہ جو بیچ میں ظاہر ہوں گی۔ بیچ میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی؟ جو نبی اور قیامت کے درمیان میں، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو حجاز کے اونٹوں کو روشن کر دے گی، ان کی گردنوں کو۔ تو علامہ نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے۔ حجاز میں اتنی بڑی آگ ظاہر ہوئی، بہت بڑی آگ لگی تھی، جس سے جو ہے وہ اونٹوں کی گردنیں دور دور تک اندھیروں میں بھی روشن۔ اس کی تفسیر صحیح ہے مسلم کی شرح میں آپ پڑھ سکتے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ علامت ظاہر ہو چکی، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی، ان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد قیامت ہوگی۔ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یہ علامتیں وہ ہیں جو بالکل اینڈ میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ، بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے اذا جاءتہم، جب یہ قیامت آ جائے گی، ذکراہم، ان نصیحت، یعنی پھر ان کی نصیحت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ پھر کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ قیامت آنے کے بعد یا موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوئی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اے نبی آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ منافقوں کے یہ کام ہے جو یہ کرتے رہیں گے، اور قیامت آ کے حقیقی فیصلہ کر دے گی۔ دنیا میں آپ جو اسلام کا مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد ہے، جو اسلام کا ہدف ہے، آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اور پھر اللہ کی فرما برداری اسی عقیدہ توحید کی بیس پہ، اللہ کی عبادت۔ فعلم، پس آپ جان لیجئے، یقین رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، انہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہی تو جنگ تھی مشرکین اور منافقین، عقیدے ہی کی تو جنگ تھی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگی۔ گناہ کا لفظ نبی کی طرف مجازن اس کی نسبت کی، میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کوئی کام خلاف اولا بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء خلاف اولا کام پہ بھی ڈرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور نبی کو یہ غم رہتا تھا بھائی مجھ سے تبلیغ میں کوئی ایسا، تبلیغ کے کام میں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکوں، تو اللہ نے فرمایا آپ اپنی کوتاہیوں پہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی آپ استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ ان کو بھی تسلی رہے کہ بھائی ہمارا ہدف صحیح ہے، تو اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو ہم بھی توبہ کر رہے ہیں اللہ سے، نبی بھی کر رہے ہیں، تو ان کو اور تسلی ہو جائے گی کہ بھئی اللہ معاف کرے گا ہمیں۔ دیکھیں اس سے کتنا پتہ چلتا ہے کہ خوف کا اتنا غلبہ کہ آپ عمل کی موٹیویشن ختم ہو جائے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے یا آپ صحیح راستے پہ نہیں چل رہے تو اللہ سے ڈرے ضرور، مگر اتنا ڈرنا کہ مایوسی پھیلے اور موٹیویشن ہی ختم ہو جائے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تسلیاں دیتا ہے، بھائی راستہ صحیح کرو، سمت صحیح رکھو، تو پھر اللہ تم سے مغفرت کے وعدے بھی کر رہا ہے، کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کرے گا۔ اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ نے ہمیں تسلی دی کہ فرشتے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صاف یہ بتانے کے لیے چھوٹی موٹی ہوتی رہیں گی، اور کبھی کبیرہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرو اور راستہ صحیح رکھو۔ کافر کا تو راستہ ہی صحیح نہیں ہے، ٹریک ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ تو فرمایا وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے نکلنے کو، گھروں سے نکلنے کو، اور تمہارے دنیا میں سفر کرنے کو، ملازمت کے لیے آنے جانے کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی یہ سب جانتا ہے۔ مطلب اس کا علم کامل ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے آنے کو اور گھر سے جانے کو جانتا ہے، یہ تو ایک محاورتاً کہا جائے کہ اس کو سب تمہارے بارے میں معلوم ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے اور تمہاری حرکات و سکنات کیا ہے۔ متقلبکم، حرکات، وہ سب جانتا ہے۔
تو اس لیے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لہذا اس کے راستے کو فوکس کرو، کمی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو وہ معاف کرے گا۔ یہ رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ محمد کا رکوع نمبر 3 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 7 حسب معمول مختصر ترجمہ ہوگا گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لَوْلَا نُزِّلَ السُّورَةُ، کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پس جب سورت نازل ہوتی ہے، مُحْکَمَةٌ، محکم مضبوط، جس کے احکام میں قرار ہوتا ہے، جس کے احکام بہت واضح ہوتے ہیں۔ دو قسم کی صورتیں ہیں نا، ایک متشابہ، اور قرآن میں ہی ہے نا سورہ آل عمران میں کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہ ہیں، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، جس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ان آیتوں پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مفہوم ہی اللہ ہی جانے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت میں اللہ بتا دے گا ہمیں الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں جو صفات ہیں، اللہ کی طرف ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اب یہ تو اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے پوری طریقے سے۔ تو اس لیے محکم صورت جس میں واضح آرڈر ہو، وذکر فیہا القتال، اور اس میں پھر قتال کا تذکرہ ہو، جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اے مخاطب تو دیکھے گا، یا اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہاں بیماری سے مراد منافقت کی بیماری، ینظرون الیک، وہ اے نبی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ، المغشی علیہ کہتے ہیں جس پر غشی طاری کر دی جائے، مغشی علیہ، المغشی اصل میں اس میں مفعول ہے، المغشوین، غشیہ یغشا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، تو المغشوین مقتول کی طرح، جس پہ کو ڈھانپ لیا جائے، یعنی جس پہ کوئی چیز ڈال دی جائے، مغشوین کو پڑھا جاتا ہے مغشیون، تو المغشی علیہ، یعنی یہ الف لام اس میں موصول کا ہے تو الف لام، لیکن یہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اصل میں ہوگا الذی یغشا علیہ، وہ شخص جس پر غشی طاری کر دی جائے، جس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، تو غشی یعنی عقل پہ جب پردہ وردہ پڑتا ہے نا تو جنون کی کیفیت ہوتی، تو مجنون دیوانے کو مغشی علیہ کہا جاتا ہے، یہاں یہی مطلب۔ ینظرون الیک، اے نبی یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ، اس شخص کی دیکھنے کی طرح جس پر جو مجنون اور دیوانہ ہو، سٹھیا گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، من الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جو پاگل ہو گیا ہو موت کی، من الموت کا مطلب من خوف الموت، جب کسی کو بتا دیا جائے نا کہ آپ کو پھانسی دی جانے والی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بیچارے کا دماغ معطل ہو جاتا ہے، تو ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور اسی کیفیت کے ساتھ ہی آپ کو دیکھتے ہیں، جب یعنی کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا، قتال کا حکم ہوتا ہے، تو اے نبی آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہو جس کے موت کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہوں یا مرنے والا ہو، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، طاعۃ وقول معروف، طاعت اور قول معروف ہے، یعنی ان کی اطاعت مراد ہے، طاعتہم، ان کی جو طاعت ہے نا، اطاعت کا جو ان کے اندر جذبہ جو یہ شو کرتے ہیں، وقول، اور ان کی جو باتیں ہیں، جو اطاعت کی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں معروف، یہ سب پتہ ہے ہمیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب معاملہ پختہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اسلام کا آرڈر پہلے نازل ہوتا ہے، پھر اس کی تفصیل نازل ہو جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے اب تم نے یہ عمل کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، ایسے موقع پہ اگر یہ اللہ سے سچا کرتے، اللہ کے ساتھ معاملے کو، اپنے اللہ سے سچ بولتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو کے لیے بہتر، یہ معاملہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی جب آرڈر آ جاتا ہے تو یہ اللہ سے کیے ہوئے معاملے کو سچ کر دکھاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، عصا کا معنی ہوتا ہے احتمال ہونا، امید ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں نا عصا زید قائما، شاید کہ زید کھڑا ہوا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، احتمال ہے اس بات کا کہ زید کھڑا ہوا ہو، تو اب اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تمہیں یہ احتمال ہے، تمہارے بارے میں یہ احتمال ہے، ان تولیتم، کہ اگر تم پیچھے ہٹ گئے جہاد سے، ولا یولی تولیتن کا معنی بھی پیٹھ پھیرنا، اور تولیتم کا معنی بھی یہاں پر پیچھے ہٹنا، دستبردار ہو جانا، اگر تم جہاد سے یہاں بات چونکہ جہاد کی چل رہی ہے تو مراد یہی کہ اگر تم پیچھے ہٹ گئے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مچا دو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹ ڈالو گے رشتہ داریوں کو، اپنے رشتوں کو، رحم کی جمع ارحام، رشتہ داریوں کو کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟
اللہ فرماتے ہیں کیا احتمال ہے کہ اگر تم جہاد سے پیچھے ہٹ گئے تم زمین میں فساد مچا دو، یعنی فساد مچانے کا ذریعہ بن جاؤ اور رشتہ داریاں توڑنے کا ذریعہ بن جاؤ۔ اس آیت کا اصل مطلب جب تک نہیں بتاؤں گا نا تو اس ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں مقصد قرآن کا یہ ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں پھر ترجمہ سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن اصل میں یہ کہہ رہا ہے، منافقین جہاد سے جان چھڑا رہے تھے نا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے نا تو پھر پورا اس بات کا احتمال موجود ہے کہ دنیا میں کافر کا غلبہ ہوگا اور دنیا فساد بن جائے گی، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی اور زمین میں فساد پھیلے گا۔ یہ جہاد چھوڑنے کا نتیجہ ہے، تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے کیونکہ تم جہاد نہیں کر رہے۔ تم جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یہ احتمال ہے اپنے بارے میں کہ تم اگر جہاد چھوڑ دو گے تو تم زمین میں فساد مچانے کا سبب بن جاؤ گے۔ یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے کہ یعنی کیا یہ احتمال ہے؟ نہیں ہے تو ہونا چاہیے یہ احتمال تمہیں، یعنی یہ یقیناً ہے احتمال۔ جیسے ہم کہتے ہیں کیا یہ تمہیں اس بارے میں خوف نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، مطلب یہ کہ ہوگا، ایسا یقیناً ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ احتمال ہے، تمہیں امید ہے، ان تولیتم کہ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے، پیٹ پھیرو گے، جہاد سے پیچھے ہٹو گے، ان تفسدوا فی الارض، تو پھر تم زمین میں فساد مچا دو گے، یعنی فساد مچانے کا ذریعہ بن جاؤ گے تم، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتےداریاں توڑنے کا ذریعہ بن جاؤ۔ اب جہاد چھوڑنے سے اور کافر کے غلبے سے فساد دنیا میں کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کی حکومتوں میں تو فساد بالکل بھی نہیں ہے، بڑے اچھے حالات ہیں ان لوگوں کے، آپ ان میں جا کے ہر طرف امن ہی امن ہے، کوئی فساد نہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی وہ لوگ جو جہاد چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب جہاد کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جہاد کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، پھر بھی نہیں لڑتے، بلکہ نبی کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، مجلس سے باہر نکل کے کہتے ہیں پتہ نہیں نبی نے کیا کہا ہے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، پس ان کو اللہ نے بہرا بنا دیا۔ اصمم یسمم اسمامن تھا، اصل میں اصم یسم اسمامن پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب بہرا بنا دینا، اصم بہرے کو کہتے ہیں نا۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اعمیٰ نابینا کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ اعمیٰ نہیں ہے، وہ اعمیٰ افعلو صفتی ہے جو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، جس کی جگہ عمیون آتی ہے، اس کی جمع عمیون آتی ہے، یہ فعل ہے، ورب ہے، اعمیٰ یا یعمیو اعماین پڑھا جاتا ہے، اعمیٰ یعمی اعماءن پڑھا جاتا ہے اس کو، اس کا معنی ہے نابینا بنا دینا۔ یہ اکرمہ کی طرح فعل ماضی معلوم ہے، اکرمہ یکرمو کی طرح، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کی نگاہوں کو بھی اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب، یا دلوں پر ہیں اقفالها، ان دلوں کے تالے، یعنی غیبی تالے پڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اوپر، یا یہ قرآن مجید میں غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ پیچھے پھر گئے اپنی پشتوں کے بل، یعنی اپنی پشت کے بل پیچھے ہٹ گئے دین سے، اسلام سے، اللہ کے حکام سے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے تسویل کی ہوئی ہے، تسویل کہتے ہیں دھوکہ دینا، کسی کو ملمہ سازی کرنا، اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا کے پیش کرنا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا نا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آئے اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، بنا کے لا رہے ہو تم کوئی بات، حقیقت ایسے نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، تم بنا اس کو کچھ اور رہے ہو، ملمہ سازی کر رہے ہو، باتوں کو گھما رہے ہو۔ تو یہ تسویل ان معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو اللہ نے فرمایا شیطان نے ان کے لیے باتوں کو گھمایا ہوا ہے، حق کو باطل، باطل کو حق کر کے پیش کیا ہوا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے ان کو امیدیں دلائی ہوئی، املا کا معنی بھی مہلت دینا، لیکن یہاں مراد ہوگا امید دلانا، لمبی لمبی امیدیں شیطان نے ان کو دلائی ہوئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ لعنت اور دلوں پر تالے کیوں پڑے؟ وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے قالو، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تھا للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان لوگوں سے انہوں نے کہا تھا جنہوں نے اس کلام کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، یعنی انہوں نے کافروں سے کہا تھا، تو کافر کی اللہ صفت بیان کر رہے ہیں، وہ کافر جو اللہ کے کلام کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ منافق لوگ ان کافروں سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ سنطیعکم فی بعض الامر، بعض چیزوں میں ہم تمہاری اطاعت کریں، یعنی ہم ویسے تو مسلمان ہیں لیکن بعض جو اہم چیزیں ان میں ہم تمہارے فرما بردار ہیں۔ تو یہ اتنا کڑوا جملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے اسرار کو
یعنی ان چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس کیا حال ہوگا اس وقت ان کا جب فرشتے ان کو موت دے رہے ہوں گے۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سزا عذاب ان کو اس لیے ملے گا موت کے وقت کہ بِأَنَّهُمْ، کہ یہ لوگ اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کی۔ سخط یسخط، سخطن کا معنی ناراض ہونا، اور اسخط یسخط اسخاطن کا معنی ناراض کرنا۔ انہوں نے اتباع، صرف عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے کہ پہلے آخرت پر یقین تو ہو، آخرت پر یقین ہوگا تو پھر انسان عمل کرے گا نا۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور مائدہ، ان میں احکام بہت ہیں تو دونوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ صورتیں نسبتاً آسان بھی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، 30واں پارہ اور 38واں پارہ مشکل بھی ہے، تو ہم نے ایک مشکل تو الحمدللہ پڑھ لیا، تو اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس واقعے کے مناسبت سے اس صورت کا نام البقرہ رکھ دیا۔ قرآن کی سب سے لمبی ترین صورت ہے یہ، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ بقرہ اور آل عمران تلاوت کرتے ہیں تو یہ دو صورتیں قیامت کے دن سائبان کی شکل میں آئیں، یعنی سورج کی تپش سے ان کو بچائے ہوئے ہوں گی، اور ان کو بادل کی شکل میں ان پر سائبان بن کے، اور بہت سارے فضائل اور بھی ہیں سورت کے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، الف لام میم پر، حروف مقطعات۔ اچھا، یہ جو حروف ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں الف لام میم صاد حامیم حامیم عین سین قاف، اس طرح بعض صورتوں کے شروع میں ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ان کا معنی کیا ہے؟ تو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ متشابہات میں کہلاتے ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک کو متشابہات کہا جاتا ہے، دوسری آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے، یعنی محکم کی جمع محکمات۔ قرآن سے ہی ثابت ہے یہ، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں اللہ نے یہ بیان کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں بہت سی آیتیں محکم ہیں، محکم کا مطلب جن کا معنی بالکل واضح ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کا اصل ہے، اصل کا مطلب ان کی بیس پہ آگے متشابہات کی تفسیر بیان کی جائے گی، یہ اصل ہے۔ یعنی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جو سمجھ میں ان کا معنی نہیں آتا، تو محکم پہ ان آیتوں کو پیش کیا جائے گا، ان کی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی جو محکم کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال جیسے قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اب اس کا مطلب پنڈلی تو اللہ کے بھی کیا اعضاء ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں ہیں اس کے، آنکھ ناک، اور کیا یہ چیزیں کہ انسانوں کی طرح ہے وہ؟ تو قرآن میں یہ آیت ہے متشابہ۔ محکم کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جس آیت میں آتا ہے اللہ پنڈلی ظاہر کریں گے، اس کی ہم نے ایسی تفسیر کرنی ہے کہ اس محکم سے ٹکرائے نہیں وہ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں ایسے ہی پنڈلی ہے جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب قرآن تو صاف لفظوں میں کہہ رہے ہے کہ اللہ کی کوئی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے، تو جب ملتی نہیں ہے تو مثال دینا بنتا ہے کیا؟ ناممکن ہے، مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم پھر اس کی ایسی تفسیر کریں گے کہ ہم کہیں گے بھائی اللہ کی کوئی صفت مراد ہے اس سے، یا ہے پنڈلی ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، یعنی محکم اصل ہے۔ تب کیوں قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ہے، ماں ہے، یعنی اصل ہیں وہ محکم آیتیں۔ اور قرآن میں اسی سورت کے پہلے رکوع میں اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، متشابہ کا لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے نا، جس کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اب یہ خوب سمجھ لیں کہ متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک متشابہ المعنی، یعنی وہ آیتیں جن کا معنی ہی متشابہ ہے، جن کا معنی کا ہی نہیں پتہ کیا ہے، ان کا اصل معنی کا نہیں پتہ، اور دوسرا متشابہ الکیف، کیف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت، کہ اس کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، ڈکشنری میں معنی تو پتہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ متشابہات کی دو قسمیں۔ تو پہلی قسم اللہ نے بیان جو پہلی قسم ہے وہ ہے کہ جن کا مطلب ہی نہیں پتا، وہ ہیں یہ حروف مقطعات، الف لام میم صاد نون والقلم وما یسطرون، نون ان کے اصل معنی ہی نہیں پتہ ہے کہ اس سے کیا
کیا مطلب ہے اس کا؟ نون کا ویسے تو حروف تہجی ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن میں نون کا مطلب تو صرف حروف تہجی نہیں ہے نا. اب یہ اللہ قیامت کے دن بتا دیں اپنے بندوں کو کہ میری کیا مراد تھی، وہ اللہ ہی جانے. اور ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نہ بتایا ہو. تو اس بارے میں ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے. تو یہ ہے وہ متشابہات جن کے اوریجنل معنی ہی معلوم نہیں ہے. دوسرا متشابہ وہ ہے جن کے حقیقی معنی تو معلوم ہیں مگر کیفیت معلوم نہیں. جیسے قرآن میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ قیامہ میں ہے نا، یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم میں ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے لوگ سجدے میں گر جائیں گے. اب پنڈلی کے لغوی معنی تو معلوم ہے، پنڈلی کو کہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ یہاں اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. جیسے میں کہوں آپ کی پنڈلی تو میں ڈیفائن کروں گا بھائی پنڈلی ایسی ہے جو اتنا وزن ہے، اتنی موٹی ہے اور اتنی لمبی ہے، اور ان کی پنڈلی جیسی ہے یا اس سے بالکل مخالف ہے. تو یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے نا. لیکن قرآن میں جہاں اللہ کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں ان کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن میں آتے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. عرش تخت کو کہتے ہیں نا، بادشاہی تخت. تو ساتویں آسمان کے اوپر عرش اور کرسی ہے، اور اللہ اس بادشاہی کرسی پہ جلوہ فروز ہیں. قرآن میں آتا ہے جگہ جگہ ہے. تو کرسی کا معنی تو کرسی ہوتا ہے، عرش کا معنی عرش ہوتا ہے. لیکن اب اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی کرسی اس طرح کی کوئی کرسی ہے جیسے ہماری کرسی ہوتی ہے، یا کوئی ایسا تخت ہے جیسا ہمارا تخت ہوتا ہے، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ کیفیت بالکل مجہول ہے، اس کے بارے میں بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ وہ متشابہ ہیں جن کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے مگر کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو والسماوات مطویات والارض، کیا ہے وہ آیت پڑھو جلدی سے، والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور والارض قبضتہ، اور ایک قبضے میں اللہ کے زمین ہوگی، یعنی اللہ کے ایک ہاتھ میں زمین ہوگی اور ایک ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے. تو اب ہاتھ تو ہاتھ ہی کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، کیسے لپٹے ہوئے ہوں گے؟ کوئی اللہ معاذ اللہ کوئی انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا ہاتھ میں لپٹے. تو اس کی کیفیات ہمیں بالکل بھی، یعنی کیفیت کا مطلب کیا کنڈیشن کیا ہے اور حالت کیا ہے، یہ ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. اور قرآن میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے بلکہ حدیث میں بھی ایسے متشابہات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، لیفٹ ہینڈ نہیں ہے اللہ کا. اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں. حالانکہ یہ عملاً ناممکن ہے کہ کسی کے دو ہاتھوں اور دونوں دائیں ہوں، اس لیے کہ دائیں اور بائیں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. جو چیز اس طرف کے مقابلے میں اس طرف ہوگی تو وہ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا. لیکن جیسے اللہ کا ہاتھ کا ہونا ہماری عقل سے بالاتر ہے، تو ایسے ہی دائیں اور بائیں کا ہونا بھی ہماری عقل سے بالاتر ہے. تو یہ سب چیزیں متشابہات میں آتی ہیں. اور سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں. ابتغاء تعویلہ، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کے مفہوم کی گہرائی میں گھسنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اس کی پوری مراد اللہ ہی جانتا ہے. تو ایسے متشابہات قرآن یا حدیث میں جہاں بھی آئیں گے تو ہم نے یہ کہنا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کے پوری مراد اللہ ہی جانتا ہے. اس کے پورے حقیقی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. اس کی بحث میں جانا جائز نہیں ہے. باقی پھر اللہ نے ایسا کلام کیا کیوں کہ جس کے پورے معنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ تو ایسی مبہم باتیں اللہ نے کی کیوں ہیں؟ تو دیکھیں جو حروف مقطعات ہیں نا جن کی حقیقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے